اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے وہ کرنے کے لیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ کام کرنے کے لیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو تب کیا کرنا چاہیے. اینڈ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھو گے کہ ان دونوں کے جواب شاید وہ نہ ہوں جو آپ ایکسپیکٹ کریں، اور اینشنٹ وزڈم جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے. کمنگ اپ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جسٹ ایڈونچر بائی مومک. نام ہے ہوسٹ محمد خان، ہیلپنگ یو ایڈونچر ٹو یور لائف. ٹیلنٹ ہوتا کیا ہے؟ اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا اس زاویے سے جو فنڈامنٹل ہوتا ہے، جو بیسک ہوتا ہے، جو بنیادی ہوتا ہے، اور اس کو ٹیڑھے منہ کے ساتھ انگریزی میں کہتے ہیں آرگیوئنگ فرام فرسٹ پرنسپلس. اور ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس چینل کے اندر، ان ویڈیوز کے اندر. اور اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا، جو کہ زیادہ تر لوگ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا، تو کلک دا سبسکرائب بٹن، بیل نوٹیفیکیشن آل ویڈیوز بھی آپ کریں تاکہ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ پہ آمین اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. وہ جو بنیادی اور سادی بات ہے وہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم ٹیلنٹ کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ڈیفالٹ کنفیگریشن ساتھ لے کے آیا ہے، اس کے اندر مالک نے پہلے سے یہ صلاحیتیں رکھ دی ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپورٹس میں اچھے ہوں گے، کوئی چیز بہت جلدی سمجھ جائیں گے، ہائی آئی کیو جن کا ہوتا ہے. اور اس کی بہت ہی سادی مثال سمجھنا یہ ہے کہ ایک بندہ باسکٹ بال کھیل رہا ہے اگر، اور وہ 6 فٹ 8 انچ ہے تو وہ اس کا ٹیلنٹ ہوگا، وہ جینیٹکلی اس کے اندر پہلے سے وہ چیز پروگرامڈ ہے کہ اس کی ہائٹ ایک سرٹن ہائٹ کی ہے، تو وہ باسکٹ بال جیسی گیم کے اندر بہتر ہوگا ایک اس بندے سے جو فار ایگزامپل میری ہائٹ کا ہے. تو یہ فرق بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے بہت جگہوں میں ذرا دیر بعد نظر آتا ہے، لیکن یہ فرق ہوتا ضرور ہے. اس سے کوئی قطع نظر آپ نہیں ہو سکتے کہ ٹیلنٹ جو اندر کی آپ کی صلاحیت مالک نے آپ کے اندر دی ہے وہ واقعی ہی بہت بڑا فرق ڈالتی ہے. اور ہم جب ٹیلنٹ کا لفظ بول رہے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ چیز جو کہ آپ جینیٹکلی یا اپنے اندر آپ کے لیے وہ آسان ہے، اگلوں کے لیے شاید وہ مشکل ہو، یہ ٹیلنٹ کا لفظ ہے. ٹیلنٹ کی دوسری طرف اسکل پڑا ہے جسے ہم ہنر کہتے ہیں. اور ہنر جو ہے، جب ہم ہنر کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں. ہر چیز ہنر ہے. اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا میں اتریں، اپنے کام میں اتریں، تو پھر ہر چیز کو آپ بریک ڈاؤن کر کے دیکھنا شروع کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا یار میں اپنے کام میں یا اپنے اسکول میں، اپنی یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دینی ہے، یار مجھ سے نہیں کراؤڈ کے آگے بولا جاتا. یہ بہت کامنلی لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے ایسے بولنے کا، اور کوئی آتے ہیں وہ ایسے کمال پریزنٹیشن دیتے ہیں، اپنی بات بالکل صحیح طریقے سے ہر انداز سے آڈینس کے لحاظ سے بتا کے چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار اس کے پاس وہ چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، میرے پاس یہ ٹیلنٹ نہیں ہے. نہ ہو، آپ کے پاس ابھی وہ ہنر نہیں ہے. ہنر کو ایکوائر کرنا ہے. ان صاحب جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، انہوں نے بھی وہ ہنر ایکوائر کیا تھا. ٹیلنٹ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی کر گئے، آپ کو شاید تھوڑا سا ٹائم لگے، لیکن دونوں نے کیا کیا؟ دونوں نے وہ ہنر ایکوائر کیا، ہنر اپنے پاس لے کے آئے جو اصل. اور یہ ہے اصل گر کی بات کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ٹیلنٹ اور اسکل، ٹیلنٹ اور ہنر میں ربط کیا ہے. اصل چیز ہنر ہوتی ہے. آپ کو وہ کام کرنا آتا ہے کہ نہیں، کتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ آپ وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس ہنر کے حصول کے لیے ٹیلنٹ آتا ہے. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اس ہنر میں پہلے سے تو وہ جلدی کر جائیں گے، نہیں ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. یہ فرق ہے. اصل کیا ہے؟ ہنر. تو آپ کو کامیابی کے لیے ٹیلنٹ چاہیے کا جواب سادہ سا یہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ نہیں چاہیے. چاہیے کیا؟ ہنر چاہیے. اور ہنر کا مائنڈ سیٹ رکھنا یہ اگین بہت فنڈامنٹل بات ہے، بہت سادی لگتی ہے. اور فنڈامنٹلز کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں بڑے سادے لگتے ہیں لیکن نیچے بڑی ان کی روٹس ہوتی ہیں. جو یہ اپروچ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار ہر چیز ہنر ہے. ڈسپلن آپ کی زندگی میں ابھی نہیں ہے تو وہ لانا ایک ہنر ہے. اسٹرکچر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، ہنر ہے. آپ یار اچھے مارکیٹر نہیں ہیں ابھی، ہنر ہے. آپ انٹرپرینور اچھے نہیں ہیں، ہنر ہے. سیکھ سکتے ہیں، فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. ٹیلنٹ یا ہے یا نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے یا نہ پتہ چلا کہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو ڈسپلن کے ساتھ اس ہنر کو ایکوائر کرنے کے لیے وقت لگا رہا ہے، اس کے سامنے پھر ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو کوئی ٹھہر نہیں سکتا. کیونکہ ٹیلنٹ کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ اس پہ کام کیا جائے تاکہ
ہنر ریکوائر ہو. تو کیا ہنر ہے آپ کے پاس کہ نہیں, یہ سوال کرنے کا ہے. یہ ہے اصل گیج, یہ ہے جو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی امپلائی ہائر کر رہا ہے تو وہ بھی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ مارکیٹ میں جا کے کسی کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا کاروبار کر رہے ہیں, تو کلائنٹ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا ہنر میرا پرابلم سالو کر دے گا. ہم لفظ بڑے بولتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہے, بڑا فلانا ہے, یہ ہے وہ, یار چھڑ دے انگلانوں. باٹم لائن, کور چیز جو آپ نے فوکس کرنی ہے, جو میں نے فوکس کرنی ہے, جو ہم نے فوکس کرنی ہے, کہ یار ہمارے پاس وہ ہنر ہے جو کامیابی تک لے کے جاتا ہے. اور وہ ہنر, انہیں ہم کہتے ہیں اسینشل اسکلز. اور یہ بات سمجھ لیں کہ ہر ہنر ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ انفلیکشن پوائنٹ ہے, یہاں پہ بات جو ہے بہت زیادہ فرق ڈال دے گی. تو توجہ سے سنیں کہ بھائی جان, جو ہنر کی کوالٹی ہے نا, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر, سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر 2 کیٹیگریز بنائیں, اور ان کا نام کیا رکھا, ایک ہے سافٹ سکلز اور ایک ہے ہارڈ سکلز. ہارڈ سکلز سے ہوتا ہے کہ جی آپ نے فیس بک پہ ایڈ کیسے بنانا ہے, یہ سیکھنا ہارڈ سکل ہے. ویب سائٹ کیسے بنانی ہے, یہ ہارڈ سکل میں کنسیڈر ہوگا. کوڈنگ کیسے کرنی ہے, ہارڈ سکل میں کنسیڈر ہوگا. سافٹ سکل میں دیکھتے ہی سنتے ہی لگتا ہے کہ یار یہ کوئی آسان سی چیز ہوگی, اتنا امپیکٹ بھی نہیں ہوگا. ہارڈ سکل کرنے مشکل ہیں تو شاید امپیکٹ بھی زیادہ ہو. سافٹ سکلز میں کیا چیزیں آ جائیں گی, ٹائم مینجمنٹ, پروڈکٹیوٹی, کلیئرٹی, کمیونیکیشن, انفلوئنس. یہ سافٹ ہیں. اصل یہ ہے, یہ اسینشل ہے, یہ کور ہے, یہ فنڈامنٹل ہے. یہ آپ کو اگر سکلز آ گئے تو یہ کرنا آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا. اگر آپ کو سادہ سا سوال ہے کہ اگر آپ کو ڈسپلن کا ہنر ہے, یہ اگر ڈسپلن کا ہنر آ جائے, اگر آپ اپنا اسٹرکچر بہترین بنا لیں اور اب فیصلہ کریں کہ یار اگلے 2 مہینے میں نے پائتھون لینگویج کی کوڈنگ سیکھنی ہے, اس کے بعد 1.5 مہینہ میں نے اپنی پریزنٹیشن سکلز پہ کام کرنا ہے. یہ اپنا سلیبس آپ خود بنا کے اپنے آپ کو جب دے دیں گے تو وہ آپ کر جائیں گے, کیونکہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آتی ہے, کیونکہ آپ کو اسٹرکچر میکنگ آتی ہے, کیونکہ آپ کی کلیئرٹی آپ کو پتہ ہے کیسے رکھنی ہے اپنی زندگی میں. آپ کے پاس وہ سافٹ نہیں, اسینشل سکلز ہیں. تو پھر وہ ہارڈ سکلز جو ہیں وہ ہارڈ نہیں رہتے. اور یہ وہ فرق ہے جو اصل راز ہے میرے خیال میں. یہ وہ سیکرٹ ہے جو کہ جس طرح فنڈامنٹلز کی ہمیشہ سے میں بات کرتا ہوں کہ فنڈامنٹلز وہ ہوتے ہیں جس طرح گھر کی بنیادیں ہوتی ہیں کہ ضروری ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی. تو ہم ان کو سیکرٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن اتنا بڑا سیکرٹ بھی نہیں ہے یار, بس نظر نہیں آ رہی, دیکھنا بھانپنا ذرا مشکل ہے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہنر دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کو ہنر کے زاویے سے دیکھیں, عادت بنائیں کہ اچھا یار اس میں ہنر کیا ہے, کیسے سیکھ سکتا ہوں میں. ٹیلنٹ کو بھی سائڈ پہ کر دیں, فیصلہ کیا کرنے کا کیسے کر سکتا ہوں اسے, ہنر بریک ڈاؤن کیا ہے اس کا ایک, اور دوسرا کہ یہ کس اسینشل سکل کے ساتھ بات ملتی ہے, اس میں کون سے مجھے اسینشل سکلز اپنے چاہیے ہوں گے. تو جو ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں اسینشل سکلز, وہ کمیونیکیشن کے ہیں. آپ کو اگر کمیونیکیشن میں مہارت ہے تو کیا آپ کو پریزنٹیشن بنانے میں مسئلہ ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. پہلے بات کون سی کرنی ہے, دوسری کون سی کرنی ہے, کب اب آواز اونچی کرنی ہے, نیچے کرنی ہے, ساری کمیونیکیشن آپ کے اسینشل سکلز میں آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو یہ ساری باتیں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور جس طرح پہلے بات بھی ہوئی کہ ہر ہنر ایک جیسا نہیں ہوتا, تو جو کامیابی تک پہنچا سکتے ہیں ہمیں ہنر, وہ یہ اسینشل سکلز ہیں جو کہ ہر وقت ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں, جس میں کمیونیکیشن بہت ہی ناگزیر ایک ہنر ہے, انفلوئنس بہت ہی ناگزیر ہنر ہے, کلیئرٹی بہت ہی ناگزیر ہنر ہے. یہ ہنر کہہ لیں, عادات کہہ لیں, ہیبٹس کہہ لیں, مائنڈ سیٹ کہہ لیں, جو بھی نام دے لیں ان کو, ٹیلنٹ کہہ لیں, یار جو مرضی کہہ لو, یہ آپ کو آنے چاہیے کرنا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ اور بھی سیکھیں تو میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں. مثال کے طور پہ ڈسپلن کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے, آئی ول لنک ان دا ڈسکرپشن دے دوں گا انشاءاللہ. پیشن کیسے ڈھونڈنا ہے, یہ بھی ایک فنڈامنٹل ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیسے میچ کرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈیزائر دا ڈیوٹی, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے اور بہت بڑا ہنر ہے. یہ اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اور میں نے ایک فری ورک شاپ بنائی ہوئی ہے, لنک ان دا ڈسکرپشن, دا 3 سیکرٹس ٹو انلاکنگ یور ٹرو پوٹینشیل, کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اپنے جو اندر کے ٹیلنٹس ہیں ان کو کیسے استعمال کرتے ہوئے اپنے ہنر بڑھا سکتے ہیں. تو یہ فری ورک شاپ بھی کافی لوگوں کو پسند آئی ہے, لنک ان دا ڈسکرپشن, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو آن دا ان سائڈ. دعا میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.